معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو لاہور میں موجود مقبرہ جہانگیر کی سیر کروائی جائے گی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بہت سی معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ معزز سامعین، مغل بادشاہ جہانگیر کا اصل نام سلیم تھا، جو 1564 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے ہاں راجپوت رانی مریم زمانی کے بطن سے پیدا ہوا۔ 1605 عیسوی میں تخت نشین ہوا اور تقریباً 21 سال نہایت شان و شوکت سے حکومت کر کے 8 نومبر 1627 عیسوی کو کشمیر سے لاہور واپس آتے ہوئے راجوری کے مقام پر فوت ہوا۔ اسے دریا راوی کے کنارے واقع ملکہ نور جہاں کے باغ دلکشا کے وسط میں دفن کیا گیا۔ اس باغ کو جہانگیر نے باغ دل آمیز کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ اس کے بیٹے شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ مقبرہ جہانگیر کو مغلیہ عہد میں تعمیر کیے گئے مقابر میں اہم مقام حاصل ہے۔ دریا راوی کے دوسرے کنارے یعنی شادرہ کی طرف سے لاہور آئیں تو مغلیہ دور کی تعمیرات میں سے مقبرہ جہانگیر، مقبرہ آصف جاہ اور ملکہ نور جہاں کا مقبرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا شمار مغلوں کی تعمیر کردہ حسین یادگاروں میں ہوتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر باغ دلکشا میں واقع ہے اور باغ دلکشا نواب مہدی قاسم کی ملکیت تھا، جو اکبر بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ اس نے یہ باغ 1556 عیسوی میں دریائے راوی کے پار بنوایا تھا۔ نواب مہدی خان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب مہر النساء بیگم ملکہ نور جہاں بنی تو اس نے اس کا نام باغ دلکشا رکھ دیا۔ اب لوگ باغ دلکشا کا نام بھول چکے ہیں اور اس ساری جگہ کو مقبرہ جہانگیر ہی کہا جاتا ہے۔ مقبرہ جہانگیر کی تعمیر کا آغاز ملکہ نور جہاں نے کیا تھا اور شاہ جہاں نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شہنشاہ اکبر کی وفات 1605 عیسوی میں ہوئی تو اس کا بیٹا جہانگیر نور الدین جہانگیر کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ کیونکہ شہنشاہ اکبر کے دو بیٹے مراد اور دانیال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کئی اصلاحات کی۔ فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار کے ساتھ ایک زنجیر لگوا دی، جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ یہ زنجیر عدل بہت مشہور ہوئی، جس کے ذریعے ہر کوئی اپنی شکایت بآسانی بادشاہ تک پہنچا سکتا تھا۔ یہ زنجیر 30 گز طویل تھی اور اس کے ساتھ سونے کی 60 گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کو بادشاہ کے ذاتی کمروں میں موجود طلائی گھنٹیوں کے ایک جھرمٹ سے وابستہ کیا گیا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے حکم دیا کہ شاہراہوں پر سرائے، کنویں اور مساجد تعمیر کی جائیں۔ شہنشاہ جہانگیر کو بھی اپنے باپ اکبر کی طرح لاہور سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اس نے 1622 عیسوی میں لاہور کو دارالسلطنت بنا لیا۔ 1624 عیسوی میں جب کشمیر کے سفر کے دوران اس کی وفات ہوئی تو اس نے وفات سے قبل لاہور میں دفن کیے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، چنانچہ اسے چہیتی بیگم ملکہ نور جہاں کے باغ دلکشا میں دفن کیا گیا۔ شاہ جہاں نے مقبرے کی تعمیر پر 10 لاکھ روپے خرچ کیے تھے اور اخراجات کے لیے جاگیر مقرر کی گئی تھی۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے حفاظ مقرر کیے گئے جو باری باری ہر وقت مزار پر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ سکھوں کے عہد حکومت میں ختم کر دیا گیا۔ مقبرہ جہانگیر کی حدود میں ملکہ نور جہاں نے ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ یہاں نور جہاں نے کافی عرصہ رہائش بھی اختیار کی، اسی لیے یہاں رہائشی عمارات بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ ملکہ نور جہاں اور شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے ایک ہی رقبے میں تھے، لیکن جب انگریزوں نے ان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی تو مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ مقبرہ جہانگیر کے چاروں کونوں پر خوبصورت مینار موجود ہیں۔ ہر مینار 100 فٹ بلند ہے اور اس کی 61 سیڑھیاں ہیں۔ مقبرے کی عمارت ایک مربع نما چبوترے پر ہے۔ قبر کا طویل سنگ مرمر کا ہے اور اس پر عقیق، لاجورد، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے گلکاری کی گئی ہے۔ دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہیں۔ سرہانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور پائنتی کی طرف یہ تحریر درج ہے:
مرکز منور اعلی حضرت غفران پناہ نورالدین جہانگیر بادشاہ 1036 ہجری۔ مزار کے چاروں جانب سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں جو سخت گرم موسم میں بھی حال کو موسم کی حدت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ مقبرے کا اندرونی فرش سنگ مرمر، سنگ موسیٰ اور سنگ عبری جیسے مختلف قیمتی پتھروں سے مزین ہے۔ باغ دلکشا کے اندر پختہ روشیں راہداریاں موجود ہیں۔ مقبرہ جہانگیر کا غربی دروازہ جس میں سے ہاتھی بما سوار کے گزر سکتا تھا، اور چار دیواری کے باہر جو 4 بڑے کنویں تھے دریا برد ہو چکے ہیں۔ صرف ایک کنواں ابھی تک بھی موجود ہے۔ باغ کے اندر آج بھی کھجور کے قدیم درخت موجود ہیں۔ باغ کی دیواروں کے ساتھ کمروں کی ایک لمبی قطار موجود ہے جہاں شاہی محافظ، سپاہی اور خدام رہا کرتے تھے۔ مقبرہ 8 پہلو اور اندر سے گنبد نما ہے۔ مقبرہ کے میناروں سے لاہور شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر مصوری اور فنون لطیفہ کو شوق رکھتے تھے۔ اس نے اپنے حالات اپنی کتاب ترک جہانگیری میں بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے عشق و محبت کے دلچسپ قصے بھی درج ہیں۔ نادر شاہ اور احمد شاہ کے حملوں اور سکھوں کے دور میں مقبرہ جہانگیر کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ سنگ مرمر کی جالیاں اور قیمتی پتھر اکھاڑ لیے گئے تھے۔ اس کے باوجود یہ عمارت آج بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے اور عہد رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔